الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان ہوگا غزوہ بنی نذیر، غزوہ احزاب یا غزوہ خندق اور غزوہ بنی قریظہ۔ ہم نے شروع میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ مدینے میں یہودیوں کے 3 قبائل آباد تھے، 3 بڑے بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے مدینے میں اندر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف آئے تھے ہجرت کر کے تو ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ معاہدہ یہ تھا کہ کوئی بھی اگر دشمن باہر سے حملہ کرے گا تو اس کا مقابلہ مل کر کریں گے، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی یعنی اجتماعی کام ہوگا، اچھا کام ہوگا تو اس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ معاہدہ طے پایا ہوا تھا۔ تو غزوہ بنی نذیر جو ہے، ہم نے غزوہ بنو قینقاع کا جو ہے نا پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا، جنہوں نے ایک مسلمان عورت کو چھیڑا تھا، یاد ہوگا نا؟ تو پھر بڑا وہاں لڑائی ہو گئی تھی اور پھر ان کو جو ہے نا وہاں سے مدینے سے نکال دیا گیا تھا، یاد ہے؟ اس کے بعد اب یہ بنی نذیر ایک قبیلہ تھا، تو جو معاہدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، اس حساب سے جو ہے وہ معاہدے کے اندر وہ شامل تھے کہ کوئی بھی اگر باہر سے فوج حملہ کرے گی مل کے لڑیں گے، یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے جیسے دیت کا معاملہ تو وہ مل کے ادا کریں گے۔ تو ایک صحابی تھے عمر بن امیہ دمری، ان سے بنو کلاب ایک قبیلہ تھا، ان کے 2 بندے جو ہے نا غلطی سے مارے گئے، تو اب ان کو دیت دینی تھی۔ دیت کیا ہوتی ہے؟ اگر کوئی بندہ غلطی سے مارا جائے تو اس کا جو ہرجانہ کہہ لیں یا جو اس کے دیت اس کے یعنی کہ بدلہ کہہ لیں، تو وہ 100 اونٹ جو ہے وہ دینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ 200 اونٹ جو ہے، 2 بندے مارے گئے تھے تو 200 اونٹ ان قبیلے والوں کو دینے تھے دیت کے طور پہ، صلح کے لیے نا، یعنی کہ صلح اگر بندے کی جگہ بندہ نہ مارے، غلطی سے ہو گیا تو پھر اس کی جو ہے نا یہ ایک جرمانہ سمجھ لیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے پاس گئے، بنی نذیر کے پاس جو مدینے میں آباد تھے، کہ آپ جو ہے نا اس میں اپنا حصہ دیں۔ ظاہر ہے مدینے میں اکٹھے رہ رہے ہیں، جیسے آپ کسی بھی علاقے میں اکٹھے رہتے ہیں تو کوئی اجتماعی کام ہوتا ہے تو سب کو کہتے ہیں نا اپنا اپنا حصہ دو بھائی، سب کا کام ہے۔ تو نبی پاک ان کے پاس گئے تو ان سے کہا کہ آپ بھی دیت میں سے اپنا حصہ دیں، یعنی 10 اونٹ آتے ہیں یا 20 اونٹ آپ کے حصے آتے ہیں، پورے مدینے کے حساب سے 200 اونٹ دینے تھے تو سب نے اپنا اپنا حصہ دینا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے حضور آپ بیٹھیں تو ہم کرتے ہیں کچھ، یعنی ہم اس کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک گھر کی دیوار کے نیچے بٹھا دیا ساتھ نا، اور ان کے اوپر شیطان سوار ہو گئے۔ جب بٹھا دیا حضور پاک کو، حضرت ابو بکر، حضرت علی اور حضرت عمر بھی آپ کے ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو بڑا سنہری موقع ہے، یہ ہم تو مطلب اوپر سے ان کے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے دشمن ہیں اور حسد کرتے تھے مسلمانوں سے اور بڑے دشمن تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی تمام کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یار یہ کرنا چاہیے۔ تو ایک بندے کو انہوں نے کہا کہ چکی کا ایک پارٹ، چکی جو آٹا پیسنے والی چکی ہوتی تھی نا پہلے، وہ بڑے بڑے اس کے اتنا بڑا سا اس کا پتھر کا وہ پوڑو ہوتا تھا، پوڑو اس کو کہتے ہیں، پارٹ یعنی 2 پارٹ ہوتے ہیں تو اس کے اندر آٹا پیستا ہے، ایسے گھماتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک بندہ جو ہے نا وہ چکی کا پارٹ لا کے نا اوپر سے پھینکنا چاہ رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسی طرح نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کی حفاظت کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور آپ کو جا کے انہوں نے بتا دیا کہ اس طرح ہونے لگا ہے۔ تو حضور پاک وہاں سے فوراً اٹھ کے مدینہ کی طرف آ گئے، ٹھیک ہے، اور پھر باقی صحابہ بھی پیچھے پیچھے آ گئے۔ انہوں نے آگے پوچھا تو آپ نے فرمایا اس طرح ہوا ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج لے کر ان کو گھیر لیا، ان کے قبیلے کو، جیسا کہ اس نقشے میں بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے بنی نذیر، دیار بنی نذیر، یعنی ان کے گھر جو ان کا پورا قبیلہ یہاں آباد تھا۔ تو ان کو گھیر لیا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن ان کا محاصرہ کیے رکھا، تو وہ باہر نہیں نکلے، جنگ نہیں کر سکے، ٹھیک ہے۔ اس کا ذکر جو ہے نا سورۃ احزاب میں بھی آتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ
انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ اپنی جو چیز لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں۔ گھر کی انہوں نے کھڑکیاں اتار لیں، دروازے اتار لی، لیکن آپ اسلحہ نہیں لے جا سکتے، اور باقی ظاہر زمینیں بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں گی، گھر بھی۔ تو اس طریقے سے وہ جو اٹھا سکتے تو اٹھا کے سارا کچھ لے کے، تو خیبر ایک جگہ مدینہ سے مشرق کی طرف تقریباً جو ہے نا وہ شمال اور مشرق کی طرف بنتی ہے، اور وہاں پہ وہ چلے گئے جہاں پہ پہلے سے یہودی آباد تھے، ان کا گڑھ تھا، تو وہ سارے وہاں پہ چلے گئے۔ اب یہ تو بات مکمل ہوگی کہ یہ غزوہ مکمل ہو گیا کہ وہ وہاں چلے گئے۔ اب غزوہ احزاب، غزوہ خندق کیسے شروع ہوا؟ اور اس قبیلے کا سردار تھا حیی بن اخطب۔ کیا نام تھا؟ حیی بن اخطب۔ اب جب ان کو دیس نکالا دیا گیا، ان کو مدینے سے نکال دیا گیا، ان کی اپنی ہی سازش کی وجہ سے، غداری کی وجہ سے، تو وہ وہاں جا کے بھی باز نہیں آئے۔ یہودی ہمیشہ سازشی ہے، یہ پکی بات ہے۔ یعنی اس وقت کا بھی یہودی سازشی تھا، ہٹلر کے دور کا بھی یہودی سازشی تھا، اس کو ہٹلر نے سب یہودیوں کو مار دیا، اور آج بھی پوری دنیا میں یہودی سازشی ہیں۔ تو وہاں جا کے انہوں نے سازشیں کرنی شروع کر دی خیبر میں، اور خیبر پہنچ کے انہوں نے پھر وہاں پہ ان کا جو ہے نا 20 سرداروں کا وفد بنایا انہوں نے، اور پھر وہ مکے گئے۔ قریش مکہ جو مسلمانوں کے جانی دشمن تھے، ان کو جا کے ورگلایا کہ جو ہے نا ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو ہم سے جو بھی مدد چاہیے ہم مدد کریں گے، لہٰذا آپ مدینے پہ حملہ کریں۔ اور مسلمانوں کو نا مل کے، ہم سارے یہودی بھی اور آپ بھی سارے عرب ملا کے نا تو مسلمانوں کا کلا کما کر دیتے ہیں، یہ ہمارے لیے مصیبت بن گئی، نعوذ باللہ۔ اور صرف قریش کے لوگوں کو نہیں جا کے کہا، پھر اور جو قبیلے تھے عرب کے، بنو غطفان ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اور پھر بنو فزارہ، بنو اشجع، ان کے پاس بھی ان کا وفد جا کے ان کو انہوں نے ورگلایا اور لالچ دیا کہ ہمارے پاس اتنے کھجوروں کے باغات ہیں، اتنی ہماری کھجوریں نکلتی، مطلب ہم آپ کو اتنا یہ مال دے دیں گے، وہ مال دے دیں گے، لیکن آپ نے مسلمانوں کے خلاف نا جنگ کرنی ہے اور مسلمانوں کو شکست دینی، مسلمانوں کا کام تمام کر دینا ہے۔ تو اس طریقے سے ان کو بھی ورگلایا، انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو یوں انہوں نے کرتے کرتے 10,000 لوگوں کو جو ہے نا قائل کر لے، یعنی جو جب پھر حملہ انہوں نے کیا ہے تو 10,000 لوگ ہو گئے تھے، 4,000 قریش کی طرف سے اور 6,000 بنو غطفان کی طرف سے۔ تو اسی اثناء میں جب یہ سارے معاملہ چل رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ایک دنیا کے عظیم ترین لیڈر ہیں، الحمدللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مذہبی رہنمائی نہیں تھے، ایک فوجی رہنما بھی تھے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی فوجی رہنما بھی نہیں گزرا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خفیہ ایجنسیاں تھیں وہ بہت زبردست طریقے سے کام کر رہی تھیں۔ آپ مدینے میں کوئی ایسے غافل نہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہ ہو۔ تو آپ کی خفیہ ایجنسیاں جو تھیں انہوں نے فوراً آ کے بتایا کہ اس طریقے سے قریش کے اتنے لوگ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ باتیں چل رہی ہیں، یہ سازش بن رہی ہے، اور بنو غطفان کے اتنے لوگ۔ تو وہ ابھی وہاں سے چلے بھی نہیں تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری خبریں مل گئیں کہ اس طرح حملہ ہونے والا ہے۔ تو اب ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا کہ اپنے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے، یعنی اپنے کمانڈر جو تھے، ان کو بلایا مشاورت کے لیے، مجلس کی، یعنی کانفرنس کی، ایک میٹنگ کی۔ تو ان سے مشورہ کیا، ہر ایک نے اپنا اپنا مشورہ دیا۔ کچھ نے کہا کہ مدینے کے اندر رہ کے جنگ کریں گے، کچھ نے کہا باہر سے، مختلف مشورے۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے مشہور صحابی ہیں، انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمارے ملک یعنی فارس میں، جس کو اب ایران کہتے ہیں، وہاں پہ جب اس طرح صورتحال ہوتی ہے کہ بڑی فوج کوئی آ جائے تو ہم اپنے شہر کے گرد خندق کھود لیتے ہیں۔ خندق یعنی کہ ایک بڑا گڑھا سا، لمبا سا، یعنی جس میں سے کوئی کراس نہ کر سکے، ٹاپ نہ سکے، اس کو گزر نہ سکے۔ تو یہ سب نے تجویز منظور کر لی، اور اس طریقے سے پھر جو ہے نا وہ ان کے آنے سے پہلے خندق کھودنا شروع کر دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 40 ہاتھ 10 صحابہ کو، یعنی 40 ہاتھ 10 صحابہ کو دے دی کہ آپ نے خندق کھودنی ہے۔ تو یہ جیسے نقشے میں دکھایا ہے کہ یہ سارا علاقہ، ادھر سے بھی جو ہے نا لاوے کی پہاڑیاں تھیں، ادھر بھی لاوے کی پہاڑیاں تھیں، اور ادھر بھی پہاڑ اور باغات وغیرہ تھے۔ تو مدینے میں حملہ کرنے کا صرف یہی ایک جبل احد پہاڑ کی طرف سے ہی رستہ بنتا تھا۔ احد پہاڑ تھوڑا پیچھے تھا، تو ادھر سے یوں اور ادھر سے یوں آ سکتے۔ تو یہ سارے جو ہے نا یہ ادھر سے آ گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ خندق کھدوا رہے تھے۔
تو اس طریقے سے جو ہے نا حملہ کرنے کی یہی جگہ تھی. اب خندق کھودی جا رہی ہے، سردی ہے اور بھوک کا عجیب عالم ہے، غربت بہت تھی مدینے میں اور مسلمانوں کے پاس اتنا کچھ نہیں تھا کھانے پینے کو، لیکن صحابہ کرام جو ہیں بڑی جان فشانی سے بڑی محنت سے خندق کھود رہے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع آیا کہ صحابہ کرام نے کہا کہ ہمیں بہت بھوک لگی، اور اپنے پیٹ انہوں نے دکھایا کہ ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے کہ حضور ہمارے تو بہت حالت نازک، دیکھیں ہم پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے ہم جو ہے نا کام کر رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا کھول کے دکھایا تو آپ کے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. تو یہ ہوتی ہے لیڈرشپ، یعنی جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ اس سے ڈبل کر کے دکھاتا ہے. تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ خندق بھی کھود رہے تھے، مٹی بھی نکال رہے تھے. تو اسی دوران جب خندق کھود رہے تھے تو 3 جو ہے معجزات دیکھنے کو ملے. جیسے میں نے بتایا کہ صحابہ کو بھوک لگی ہوئی تھی اور یعنی بھوک سے برا حال ہو رہا تھا. تو اسی اثناء میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ حضور پاک کا بھوک سے بہت برا حال ہے، 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. تو وہ اپنے گھر گئے اور اپنی جو ہے نا گھر والی کو، اپنی بیگم کو کہا کہ آپ اس طرح کریں، ایک چھوٹی بکری جو ہے وہ ذبح کی اور کہا کہ کچھ جو ہیں ان کی روٹیاں بنا لیں. تو میں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہوں کہ آ کے آپ کھانا کھا لیں، 2-3 بندے چلیں ساتھ لے آئیں، تو اتنے کو لیے ہی ہوگا سارا سامان. تو انہوں نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. تو آپ نے سارے صحابہ جو تقریباً 1000 کے قریب خندق کھود رہے تھے ان کو سب کو بلا لیا. ان کو کہا آ جاؤ بھائی دعوت ہے جابر کے گھر. تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے کہا یار یہ کس طرح ہوگا. وہ بھاگے آئے، اپنی گھر والی کو بتایا. انہوں نے کہا تو یہ تم نے 3-4 لوگوں کی دعوت کیا، وہاں تو 1000 لوگ آ رہے ہیں، تو کیا بنے گا. تو وہ اللہ والی خواتین تھی نا، وہ ہماری طرح کی تو نہیں تھیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول نے کہا ہے نا سب کو، تو آپ فکر نہ کریں اور نہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا. وہ خود ہی اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ آئے اور ان سے پوچھا کہ ہاں بھائی کہاں پہ ہے ہنڈیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کو ڈھانپ کے رکھنا ہے، اور بتایا کہ جو ہے نا ہمسائی کسی کو بلا لو روٹیاں پکانے کے لیے، آپ روٹیاں پکاتی جائیں اور یہاں رکھتی جائیں. اور آپ نے 10 صحابہ کو بلایا. 10 صحابہ آتے تھے، کھانا کھا کے چلے جاتے تھے، پھر اگلے 10، پھر اگلے 10، اس طرح پتہ نہیں کتنے صحابہ کرام نے کھانا کھایا اور کھانا ختم نہیں ہوا. تو ایک تو یہ معجزہ ہوا. دوسرا معجزہ اسی طرح کا حضرت نعمان بن بشیر کی بہن ہے، وہ ان کے لیے کچھ کھجوریں لے کر آئیں. ظاہر ہے میرے بھائی کو بھوک لگی ہے تو کچھ جیسے گھر سے کوئی آپ کام کر رہے ہوں تو کوئی پیچھے سے کھانا لینے چلا جاتا ہے لے کے. تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو کہا کہ آ جائیں نا، تو ایک کپڑے پہ ڈال دیں. سارے صحابہ کھائی جا رہے ہیں اور صحابہ نے بتایا کہ ہم کھا رہے تھے اور کھجوریں بڑھتی جا رہی تھیں اور سب نے کھا لیا اور پھر بھی اتنی کھجوریں پڑی ہوئی تھیں. تو ایک تو یہ ہوا. دوسرا اس میں بڑی جو مشہور بات ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بشارت دی، وہ یہ تھا کہ ایک چٹان جو ہے وہ صحابہ کرام توڑ رہے تھے، وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی. تو بڑی انہوں نے کدالیں ماری، بڑا زور لگایا، وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی. تو انہوں نے صحابہ نے آ کے حضور پاک کو بتایا کہ حضور یہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی، یعنی بہت بڑا پتھر تھا، اس پہ کدال مارتے تھے پتھر توڑنے والی تو ابھر کے واپس آ جاتی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں اترے اور آپ نے اس پہ ایک زور لگائی، زور سے کدال ماری تو اس میں سے آگ کی چنگاریاں نکلیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے روم کی فتح کی بشارت دی ہے، جو اس وقت سپر پاور تھی روم، جیسے آج کل امریکہ ہے، ٹھیک ہے نا. پھر آپ نے، اور وہ ٹوٹ گئی چٹان، تھوڑی سی ٹوٹ گئی، پھر آپ نے ایک اور کدال ماری، اس میں بھی چنگاریاں نکلیں. تو آپ نے فرمایا بشارت ہو، صحابہ کرام کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایران کی فتح کی بشارت دی ہے. پھر اور ٹوٹ گئی، پھر اور آپ نے لگائی چوٹ اس کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے یمن کی فتح کی بشارت دی ہے. تو اس طرح 3 بشارتیں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں. اچھا، جب یہ ساری یعنی ہو گئی تھی اور خندق کھودی گئی اور وہ پھر فوجیں ساری جس طرح میں نے بتایا کہ آ گئیں، 6000 بنو غطفان کے فوجی آ گئے اور 4000 قریش کے. تو یہ ٹوٹل 10,000 کا لشکر جو ہے نا مدینہ کے بالکل دروازے کے اوپر جمع ہو گیا. خندق جہاں کھودی تو اس کے بالکل سامنے، ٹھیک ہے. اب وہ انہوں نے آتے ہی دیکھا تو آگے خندق ہے تو وہ پار نہیں کر سکے، گھوڑے بھی نہیں کراس کر سکتا تھا. ابو سفیان نے کہا کہ یہ کوئی
یہ عربوں کی چال نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی بندے نے آ کے بتایا، عربوں نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ وہ حیران ہو گئے نا، انہوں نے تو سوچا تھا کہ ہم جائیں گے اور پورے مدینے کو تباہ کر کے آ جائیں گے، 10,000 کا لشکر، کچھ تھوڑا لشکر تو نہیں تھا۔ تو انہوں نے جب دیکھا تو آگے بڑی سپیڈ سے آئے، آگے دیکھا تو خندق ہے، ادھر ہی بریکیں لگا لیں گھوڑوں کی۔ ہاں، تو اس پہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کمان کر رہے تھے اپنے فوجیوں کی، اپنے مجاہدین کی۔ تو ایک جگہ سے خندق تھوڑی سی نا اس کی چڑائی کم تھی، تو وہاں سے کچھ کافر جو ہے نا وہ اس کو پار گھوڑوں کے ذریعے کر لیا انہوں نے۔ تو اس میں جو ہے مشہور جو ہے وہ ایک تو ابو جہل کے بیٹے تھے اکرمہ، انہوں نے پاس کر لیا، اس کو کراس کر لیا، اور ایک تھا عمر بن عبد ود، یہ بڑا مشہور شاہ سوار تھا ان کا، اور بڑا یعنی کہ بہادر سمجھا جاتا تھا، یعنی اس کے بارے میں یہ آتا تھا کہ یہ 1,000 بندوں کے برابر ہے۔ تو اس نے مبارزت طلب کی، یعنی انہیں اعلان کیا اس نے کہ کون ہے جو میرے مقابلے پہ آئے، اس کو کہتے ہیں مبارزت طلب کرنا، ٹھیک ہے نا، کہ کون ہے جو میرے مقابلے پہ آئے بھائی، میں اتنا بڑا بہادر ہوں، پورا عرب جانتا ہے، میرے مقابلے میں 1000 بندے بھی ہوں تو میں ان کا نہیں چھوڑتا، تو کون آئے گا میرے سامنے۔ اس کا یہی تھا کہ خیال کہ اب میرے سامنے کسی نے نہیں آنا، ٹھیک ہے، اور میں کہوں گا کہ یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں گئے۔ تو اس نے کہا کہ جاؤ جاؤ یار، تم تو بچے سے ہو، مطلب میرے مقابلے میں کیا، یعنی جیسے ایک نوجوان سا لڑکا کسی بڑے کے مقابلے میں چلا جائے نا۔ تو حضرت علی نے اس کو اور تھوڑا سا ایسی باتیں کی کہ اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا اچھا آپ نے واقعی میرے مقابلہ کرنا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا ہاں۔ تو پھر مقابلہ شروع ہو گیا، تو ایک دو ہی بس مقابلہ تھوڑا سا شروع ہی ہوتا کہ حضرت علی نے اس کا کام تمام کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ تو جو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو آیا ہوا تھا وہ گھوڑے سے اپنا نیزہ بھی چھوڑ کے بھاگ گیا ڈر کے کہ یار اس نے اتنے بڑے بندے کو قتل کر دیا تو یہ میں بھی جاؤں گا، وہ بھاگ گیا۔ تو اس طریقے سے جو آئے ہوئے تھے وہ بھاگے، کچھ خندق میں گر گئے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہے وہ دعائیں کرنی شروع کر دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے ابھی جنگ جاری ہے، اور انہوں نے تقریباً 1 مہینہ جو ہے نا محاصرہ کیے رکھا مسلمانوں کا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے بنو قریظہ کا بتایا ہے، یہ بنو قریظہ، تو یہ بنو قریظہ جو ہے یہ بھی یہودی تھے، اور ان کے ساتھ بھی معاہدہ تھا کہ جب کوئی مدینہ کے اوپر حملہ کرے گا تو مل کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن ان کا جو ہے نا پہلے تو ایسا پلان نہیں تھا کہ ان کا ساتھ دیں، لیکن جو بنی نذیر کا قبیلہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر بھیج دیا تھا، مدینے سے وہ کر دیا تھا، جلا وطن کر دیا تھا، ان کا سردار جو ابھی میں نے بتایا تھا حیی بن اخطب، جس نے باقی ساری دنیا کو ورگلا کے دشمنوں کو لے کر آیا تھا، اس نے ان کو بھی آگے کہا کہ نہیں تم بھی جو ہے نا بغاوت کر دو اور تم مدینے سے پیچھے سے حملہ کر دو، اور وہ آگے سے حملہ کریں گے تو یوں ہم مسلمانوں کا نا بالکل مکمل طور پہ صفایا کر دیتے ہیں، دنیا میں کوئی مسلمان باقی نہ بچے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو آگے اس نے بڑی چکنی چوپڑی باتیں کی۔ تو ان کا سردار تھا کعب بن اسد، اس نے کہا جاؤ جاؤ بھائی، اس کو دروازہ بھی نہیں کھول رہا تھا اپنا، جو قلعے کا دروازہ ہوتا ہے، اس نے کہا نہیں نہیں، اوپر سے وہ کہہ رہا جاؤ جاؤ تم ہمیں پھنساؤ گے مرواؤ گے، اس نے کہا نہیں نہیں، میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کے لیے بڑی خیر کی خبریں لے کر آیا ہوں، آج مسلمانوں کا کام تمام کر دیں گے، پھر ہم ہنسی خوشی مدینے پہ بادشاہ بن کے رہیں گے، اس طرح کی باتیں یعنی چکنی چوپڑی۔ تو یہ بھی پھر وہ قائل ہو گئے نا، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دروازہ کھول دیا، اس کی باتیں سنی اور کہا کہ ٹھیک ہے، غداری کر دی۔ اور پھر مشرکین جو آئے ہوئے تھے حملہ آور، ان کو جو ہے نا انہوں نے سامان بھیجنا شروع کر دیا، یعنی اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ، یعنی گندم وغیرہ، آٹا وغیرہ، ظاہر ہے اتنی دنیا آئی تھی تو ان کو کھانے پینے کی سپورٹ تو چاہیے تھی، رسد جس کو کہتے ہیں، تو وہ بھیجنا شروع کر دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی خبریں ملی کہ انہوں نے غداری کر دی ہے، تو اب مسلمانوں کے لیے اور پریشانی کی بات تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ ان سے پتہ کرو ان کے کیا ارادے ہیں، یعنی واقعی انہوں نے غداری کی ہے یا کہ ایسی بات ہے۔ تو جو مدینے کے صحابی تھے، یعنی جو انصار تھے، اوس قبیلے کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خزرج قبیلے کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ بن رواحہ، تینوں انصاری صحابہ کو بھیجا جو پتہ کرو۔ وہ یہاں آئے بنو قریظہ کے پاس، ٹھیک ہے، تو ان کے آگے پوچھا ہاں بھائی مطلب اس طرح کیا معاملہ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ جو تمہارا معاہدہ ہے اس کی پاسداری کرو، اس طرح نہ کرو۔ تو انہوں نے آگے سے گالیاں دینی شروع کر دیں، انہوں نے کہا کون اللہ کا رسول، ہم تو کسی کو نہیں مانتے کوئی رسول ہے، اور یعنی نعوذ باللہ گستاخی کی اور مسلمانوں کو بھی برا بھلا کہا، اور انہوں نے کہا کہ بھاگ جاؤ یہاں سے، ہم کوئی اس طرح نہیں کرتے۔
تو اب جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان صحابہ کو بھیجا تو کہا کہ اگر وہ ہمارے خلاف ہو گئے ہوں تو ساری فوج کے سامنے نہیں بتانا، تاکہ باقیوں کا بھی دل جو ہے نا کمزور نہ پڑ جائے، باقیوں کے حوصلے ٹوٹ نہ جائیں۔ تو اگر وہ ہمارے ساتھ ہوئے تو سب کو سامنے بتانا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، تاکہ سب کا حوصلہ بلند ہو۔ تو یہ بھی حکمت کی باتیں ہوتی ہیں سیرت النبی میں نا، باتیں ساری حکمت کی ہیں، غور و فکر کی ہیں، اس سے آپ پوری زندگی میں سیکھتے ہیں۔ یعنی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے دوسروں کے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوں، ایسی کوئی بات نہیں بتانی چاہیے جس سے حوصلے پست ہوں۔ تو جب انہوں نے جا کے بتایا، انہوں نے اشارے کنایوں میں بتا دیا نبی پاک کہ وہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہے، سب کو نہیں بتایا، لیکن آہستہ آہستہ بات پھر بھی پھیل گئی۔ تو مسلمان اتنے خوفزدہ ہو گئے، اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ دل کلیجوں کو آ گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ سامنے جو 10,000 کا لشکر ہے، اب یہ مدینے کی پچھلی سائڈ پہ تھے، اب یہ تھا کہ یہ پیچھے سے اگر انہوں نے حملہ کر دیا تو مدینہ تو سارا خالی پڑا ہوا تھا، مدینے میں تو عورتیں اور بچے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی صفیہ کو اور حضرت حسان بن ثابت جو بڑے شاعر تھے ان کو ایک جو ہے نا قلعے میں مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کو رکھا ہوا تھا تاکہ محفوظ رہیں نا، پھر بھی ایک قلعے کے اندر رہیں۔ تو جب انہوں نے غداری کر دی تو وہاں پہ بھی مدینے میں بھی ایک ان کا یہودی گیا اور اس نے جو ہے نا چکر لگانے شروع کر دی اس قلعے کے ارد گرد، تاکہ دیکھے کہ کیا حالات ہیں، یہاں کتنے کو فوجی ہیں اس قلعے کی حفاظت کے لیے۔ تو حضرت صفیہ نے دیکھ لیا، حضور پاک کی پھوپھی نے، تو انہوں نے حضرت حسان بن ثابت کو کہا کہ یہ یہودی بار بار چکر لگا رہا ہے، یہ جاسوسی کر رہا ہے، اور یہ جا کے اس نے بتا دیا اگر تو سارا ہمیں تو وہ آگ مار دیں گے، بچوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، یہ بنی قریظہ کے لوگ، تو آپ اس کو قتل کر دیں آگے جا کے نا۔ تو حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ نہیں میں تو اس طرح کے کام نہیں کرتا۔ تو حضرت صفیہ پھر بعد میں وہ کھڑی تھیں، اور جب وہ ادھر سے قریب سے گزرا انہوں نے اوپر سے کوئی لکڑی ایسی زور سے ماری اس کے سر میں، اس کو قتل کر دیا اور مار کے پھینک دیا۔ تو پھر حضرت حسان کو کہا کہ جاؤ اس کے جو ہے نا سامان وغیرہ لے لو، تلوار تیر جو بھی اس کا۔ تو حضرت حسان نے کہا نہیں مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں، میں شاعر آدمی، تو وہ نہیں گئے نا۔ تو اچھا ایک تو یہ معاملہ ہوا۔ دوسرا اب یہ ہے کہ جب یہ معاملہ چل رہا تھا تو اتنی یعنی صورتحال ہو گئی، مسلمانوں جو مسلمان تھے ان کے تو خوف تو سب کو تھا، لیکن مسلمان ثابت قدم رہے۔ انہوں نے کہا کہ یہی اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ یعنی ایسی جنگ ہوگی اور تم آزمائے جاؤ گے، لیکن منافقین کا رویہ بالکل اپوزٹ تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکے کا وعدہ کیا تھا، یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اور نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایسی باتیں کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا جی اب یہاں تو پخانہ کرنے کو جگہ نہیں مل رہی، اتنی حالات خراب ہیں، اور یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں جی روم اور ایران فتح ہوگا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہاں پہ بھی سبق سیکھنے کا ہے، کبھی بھی کوئی مسلمان کوئی لیڈر جب مسلمانوں کی بہتری کے لیے اچھی سوچ پیدا کرے، اچھا نظریہ دے، بتائے کہ نہیں ہم یہ بھی کریں گے، یہ بھی اچھے کام کریں گے، یہ بھی اچھے کام کریں گے، تو یہ منافقانہ رویہ ہوگا کہ اگر آپ کہیں جی نہیں جی ادھر تو 2 بندے ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی آپ لگے ہوئے ہیں، تو یہ منافقانہ سوچ ہوتی ہے، کیونکہ کرتا تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہی سارا کچھ کرتا ہے، بندے کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب جس کی مدد کرتا ہے اس کو اٹھا دیتا ہے، غیبی مدد دے دیتا ہے۔ تو غیبی مدد کے حوالے سے پھر آگے جو ہے نا ایک بات آ گئی ہے، حضرت نعیم بن مسعود غطفانی، یہ جو قبیلہ 6,000 کی فوج لے کر آیا ہوا تھا نا، اس قبیلے کے بندے تھے لیکن مسلمان ہو گئے ہوئے تھے۔ اب کسی کو پتہ نہیں تھا، نہ ان کے قبیلے کو پتہ تھا اور نہ باقی لوگوں کو پتہ تھا، نہ یہودیوں کو پتہ تھا۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا حضور میں مسلمان ہو چکا ہوں لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے، میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیں۔ جو سچے دل سے بندہ مسلمان ہوتا ہے وہ ہر حالت میں کہتا ہے کہ میں کہیں کام آ جاؤں مسلمانوں کے، اسلام کی خدمت کے لیے، اللہ کے رسول کے دین کے لیے، اللہ کے لیے میں کوئی کام کر جاؤں، کوئی ایسا کام کروں جس سے امت مسلمہ کو فائدہ ہو، جس سے ان کی کوئی فلاح ہو۔ تو اب اس وقت مسلمان جو ہے نا بہت نازک حالت میں تھے، ان کے کلیجے منہ کو آئے ہوئے تھے کہ یار یہ کیا بنے گا۔ اس وقت تو غیب کی خبریں تو نہیں تھی نا، اب تو ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ یہ ہوا تھا، ہم تو سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں نا، لیکن آپ کو اس کی ہر طرف سے گھیر لیا گیا اور پتہ ہی نہ ہو کیا بننا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر وہ جو خوف کا عالم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے لیے کیا حکم ہے مجھے بتائیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، یعنی جنگ میں دھوکہ بھی دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہے دھوکہ دینا جھوٹ بولنا غلط بات ہے، لیکن جنگ میں جائز ہے، ٹھیک ہے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ کوئی ایسی ترکیب کریں کہ یہ بنو قریظہ جو یہودی ہیں اور جو کافر آئے ہوئے ہیں ان کے اندر کم از کم کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے، یہ ایک دوسرے کو سپورٹ نہ کریں، ورنہ ہم تو پھنس گئے ہیں دونوں کے درمیان میں، چکی کے دو پارٹوں کے بیچ میں ہم آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک مطلب یہ ان نون سے بندے نہیں تھے، مشہور بندے تھے، سب کے ساتھ تعلقات تھے ان کے، تو یہودیوں کے ساتھ بھی تعلقات تھے، ایک ہی علاقے میں رہتے تھے، ظاہر ہے جیسے ہم اپنے علاقوں میں رہتے ہیں تو ہم ارد گرد لوگوں کے سے واقفیت بھی ہوتی ہے اور جانتے بھی ہیں۔ تو وہ ان یہودیوں کے پاس آئے، بنو قریظہ کے لوگوں کے پاس، تو ان کو کہا کہ میں بنو غطفان سے ہوں، آپ کو پتہ ہے ہم نے ادھر سے حملہ کیا ہوا ہے، اور لیکن میں جو ہے نا آپ کا بھی بڑا خیر خواہ ہوں، آپ کو پتہ ہی میرے اور آپ کی جو تعلقات ہیں، ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں، میں آپ کا بہت خیر خواہ ہوں، میری بات سنیں، یہ جو آئے ہوئے ہیں نا یہ اب لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اگر ان کا ساتھ دیا تو ٹھیک ہے ساتھ تو دیں، لیکن یہ جنگ کر کے واپس چلے گئے تو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ پھر تو محمد تمہیں نہیں چھوڑے گا، نعوذ باللہ، مطلب صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو نہیں چھوڑیں گے، یعنی انہوں نے تو اپنے طور پہ محمد ہی کہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ قریش مکہ سے یا بنو غطفان والوں سے کہیں کہ کم از کم 30 بندے یرغمال کے طور پہ آپ کے پاس بھیج دیں، بڑے بڑے، ٹھیک ہے نا، تاکہ اگر یہ بھاگنے لگیں تو کم از کم آپ کے پاس ان کے بندے ہوں، وہ آپ کا ساتھ دیں، یہ نہ ہو کہ وہ چھوڑ کے چلے جائیں اور بعد میں مسلمان جو ہے نا آپ لوگوں کو مار دیں۔ تو انہوں نے کہا یار تم نے مشورہ تو صحیح دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب اس کو یہ مشورہ دے دیا ان کو، اور ان کو جا کے کہا کہ یہ تم ابھی جنگ کر رہے ہو، اور بنو قریظہ تو بعد انہوں نے تو مدینے میں رہنا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ رہنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ سے نا وہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے ملے ہوں، تو وہ آپ سے اتنا بندے مانگیں گے کہ 30 بندے ہمیں یا اتنے بندے جو ہے نا یرغمال کے طور پہ دے دیں، اور بعد میں وہ مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے، تو یہ آپ نے کام نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا اچھا، ان کو بھی جا کے بتایا نا میں تو تمہارا دوست ہوں سارا کچھ، تو ان کو بتا دیا۔ جب انہوں نے جا کے پھر اگلے دن کہا کہ یار اتنے بندے ہمیں دے دیں، تو انہوں نے کہا اچھا یار وہ نعیم صاحب صحیح کہہ رہے تھے، یہ تو واقعی مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہ بھائی ہم نے نہیں دینے۔ تو ان کو آگے پھر انہوں نے کہا کہ دیکھا وہ نہیں نہ دے رہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے۔ تو اس طرح ان کے اندر پھوٹ پڑ گئی اور پھر انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ورنہ یہ ہے کہ انہوں نے 20 اونٹ پہلے بھی رسد کے بھیجے تھے سامان وغیرہ کے۔ یوں جب پھوٹ پڑ گئی اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی ایک طوفانی ہوا اور مطلب ایسی شدید آندھی چلنی شروع ہو گئی، اور جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، اور جو دیگیں پکا رہے تھے کھانے کے لیے وہ الٹ گئیں، ٹھیک ہے، اور پھر جناب ان کی یعنی کہ بہت بری حالت ہو گئی، اور سرد ہوا تھی، ٹھیک ہے، اس میں وہ بہت یعنی کہ ان کے اوپر روب اور خوف ڈال دیا، اور اس طرح فرشتوں کی بھی جماعت اتری، ظاہر فرشتے نظر نہیں آ رہے ہوتے لیکن ان کے دلوں میں روب ڈالا کہ ادھر تم رہو گے، مہینہ ہو گیا ہے ادھر، تو پھر تم کتنا عرصہ رہو گے، بھوکے مر جاؤ گے، اور ہوا اور طوفان۔ تو اسی اثناء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون بندہ ہے جو جا کے جاسوسی کرے ان کافروں کے قافلے میں، اس میں لشکر میں جا کے جاسوسی کر کے آئے رات کے وقت کہ کیا حالات ہیں، کیا وہ سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو بہت یعنی سردی تھی اور خوف کا عالم تھا، اور 10,000 دشمنوں کے لشکر کے اندر جانا، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام کے سامنے حضور پاک نے جب کہا نا کہ کون ہے جو اس کے لیے جاتا ہے، سب کو کہا تو کوئی نہیں اٹھا۔ پھر آپ نے کہا کہ کون ہے جو اس کے لیے جائے گا، پھر کوئی نہیں اٹھا۔ تیسری دفعہ جب آپ نے کہا نا کوئی نہیں اٹھا، تو پھر حضور پاک نے حضرت حذیفہ بن الیمان سے کہا حذیفہ تم جاؤ۔ انہوں نے وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے کہا کہ اب تو مجھے جانا ہی پڑے گا، اب تو کوئی چارہ نہیں۔ کہتے مجھے اتنی سردی لگ رہی تھی، لیکن جب مجھے حکم ہوا اور میں جانے لگا تو پھر مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ سردی بھی ہے کہ نہیں۔ جیسے انتہائی سرد رہا تو اور آپ کو کہا جائے کہ جائیں تو ٹھنڈ سے بندہ کانپ رہا ہو، لیکن جب کہتے ہیں میں گیا تو پھر کوئی ٹھنڈ نہیں تھی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ نے کوئی شرارت نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ جاسوس کا کام شرارت کرنا نہیں ہوتا، یعنی جاسوس کا کام کیا ہوتا ہے؟ خبر لے کر آنی کہ کیا چل رہا ہے، اگر وہ وہاں کوئی ایکشن کرے گا تو پکڑا جائے گا، سمجھ رہے ہیں نا۔ جاسوسی جو بندہ جاسوس ہوتا ہے نا اس نے کچھ کرنا نہیں ہوتا، عام طور پہ کبھی ان کو اسپیشل آپریشن کے طور پہ بھیجا تو وہ کر بھی لیتے ہیں، ایکشن بھی کر لیتے ہیں، لیکن عام طور پہ جاسوس جو ہوتا ہے جہاں اس کو بھیجا گیا ہوتا ہے نا اس نے ایسے ہی بھیس بدل کے ٹماٹر بیچ رہا ہے، چائے بنا رہا ہے، یا کنوں بیچ رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، مانگنے والا بنا ہوا ہے
ٹھیک ہے نا, کچھ بھی کر رہا ہے وہ بس آرام سے اپنی مست, جیسے عام کو بندہ ہے نا, لیکن وہ انفارمیشن لے رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے, اور وہ پیچھے بھیج رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی اندر چلے گئے اور جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ابو سفیان اپنے تیر کو نا چھیر رہا تھا اور میرے نشانے کی زد پہ تھا, میں اس کو تیر مار کے ہلاک کر سکتا تھا, ان کے سردار کو, بڑا سب سے لیڈر جو تھا, لیکن مجھے حضور پاک کی بات یاد آ گئی کہ آپ نے کوئی شرارت نہیں کرنی, تو میں پھر رک گیا. اور پھر انہوں نے بیچ میں یہ بھی کہا کہ یار دیکھو کوئی تمہارے اندر جو ہے نا کوئی جاسوس نہ آ گیا ہو, تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لو کہ تم کس کو جانتے ہو کس کو جانتے ہو. تو حضرت حذیفہ نے فوراً دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا. انہوں نے کہا ہاں تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو بھائی, ذرا اپنا تو تعارف تو کراؤ. یہ نہیں ہے کہ وہ ان سے پوچھتا تو یہ پکڑے جاتے. انہوں نے دوسرے ساتھ والے بندے کو فوراً کہا ہاں بھائی آپ کا کیا نام ہے, آپ کس قبیلے سے ہیں. یعنی یہ ہوتی ہے ذہانت اور فطانت, اور فوری طور پہ انہوں نے یہ کام کیا. بہرحال ایٹ دی اینڈ یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی دیگیں الٹ رہی ہیں اور طوفان ہے, تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم صبح جا رہے ہیں. تو حضرت حذیفہ بن الیمان جو ہے نا آ کے حضور پاک کو خبر دی کہ وہ صبح چلے جائیں گے, اور ایسا ہی ہوا کہ صبح پھر دیکھا تو وہ سارے جا چکے تھے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آ گئے اور جو ہے اسلحہ اتارنے لگے. تو حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے. انہوں نے کہا کہ حضور ہم نے تو اسلحہ نہیں اتارا, فرشتوں نے تو یہ بنو قریظہ کے اوپر حملہ کرنا ہے جنہوں نے غداری کی ہے اور آپ کو انتہائی تکلیف دہ حالت میں پہنچا دیا تھا. تو یوں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کرام کو کہ کوئی بھی بندہ عصر کی نماز نہ پڑھے سوائے بنو قریظہ جا کر, یعنی مدینے سے, اور جہاں پہ خندق تھی وہاں سے بنو قریظہ کا اچھا خاصا سفر تھا. ٹھیک ہے نا, تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ عصر کی نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ وہ بنو قریظہ پہنچ جائے. تو اس میں بھی بڑا مزیدار ایک سبق ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کچھ صحابہ نے جب سفر کر رہے تھے نا تو عصر کا ٹائم ہو گیا, یعنی مغرب عصر کا ٹائم ہو گیا, آگے بھی نکلنے لگا, مغرب کا ٹائم ہونے لگا. تو کچھ صحابہ نے کہا کہ یار عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں, ٹائم ہو گیا, ورنہ تو مغرب کی اذانیں ہو جائیں گی. تو کچھ نے کہا, انہوں نے تو وہاں پڑھ لی, لیکن کچھ نے کہا کہ حضور پاک نے حکم دیا ہوا ہے کہ بھائی بنو قریظہ ہی جا کے اثر پڑھنی ہے, اب تو جو مرضی ہو جائے, مغرب ہو جائے یا عشاء ہو جائے, دن ہو جائے یا رات ہو جائے, ہم نے وہاں ہی جا کے پڑھنی ہے. تو اس پہ جو بڑے اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک عاقلانہ سوچ تھی کہ واقعی عصر کا ٹائم ہو گیا, تو مقصد یہ تھا کہ وہاں جا کے پڑھیں, لیکن وہاں نہیں پہنچے تو ادھر ہی پڑھ لیتے ہیں. لیکن جنہوں نے کہا کہ نہیں حضور پاک نے فرمایا کہ وہاں جا کے پڑھنی ہے, اب جو مرضی ہو جائے, تو یہ عاشقانہ تعبیر ہے, یعنی یہ ایک زیادہ محبت کی. انہوں نے کہا جو حضور پاک نے فرما دیا ہم نے وہی کرنا ہے. اور صحابہ کرام نے بعد میں جب ان کا اختلاف ہوا تو حضور پاک کو جا کے بتایا بھی کہ اس طرح ہوا ہے ہمارا اختلاف, تو کون صحیح ہے, تو آپ نے کہا دونوں ہی ٹھیک ہیں. یعنی انہوں نے ایک عقلی طور پہ سوچا کہ اس طرح ہے, اور جنہوں نے محبت کی وجہ سے آپ نے بھی ان کو منع نہیں کیا, آپ نے کہا ٹھیک ہی ہے. تو یوں یہ پھر جو ہے نا ادھر پہنچ گئے بنی قریظہ, اور اس کا محاصرہ کر لیا آ کے نا. اور ان کو پھر جناب ان کے بھی تقریباً 10-15 دن جو ہے نا محاصرہ رہا, اور ان کو غداری کا پھر سبق سکھانا تھا. اور آخر کار جو ہے انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بھی رعب ڈال دیا, اور ان کے جتنے بھی جو ہے نا مردان جنگی تھے اور انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ یہ قبیلہ جو ہے یہ بنی اوس کا حلیف تھا. حلیف کا مطلب ہوتا ہے کہ مل کے جنگ کریں گے, اتحادی جس کو آج کل کہتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا فیصلہ حضرت سعد بن معاذ جو بنی اوس کے سردار ہیں وہ فیصلہ کریں گے. تو وہ پھر ان کو بلایا گیا. تو وہ جو ہے نا یہ جو غزوہ خندق چل رہا تھا اس میں ان کو تیر لگ گیا تھا, جو میں بھول گیا بتانا, کہ وہ سامنے نظر آ رہے تھے تو ایک کافر نے ان کے بازو پہ تیر مارا, باقی انہوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی تو یہ بازو ننگا تھا, تو ان کے بازو پہ تیر لگا جس سے ان کا زخم بن گیا اور خون بہنا شروع ہو گیا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر قریش کے ساتھ مزید کوئی جنگیں ہماری ہونی ہیں, کافروں کے ساتھ, مشرکین مکہ کے ساتھ, تو پھر تو مجھے زندہ رکھ, اگر نہیں ہونی تو پھر اسی سے مجھے شہادت دے دینا. تو وہ ابھی ان کی ایسی بیماری چل رہی تھی, تو ان کو بلایا گیا اور خچر پہ سوار ہو کے آئے. ان سے کہا گیا کہ آپ ان کا فیصلہ کریں, بنی قریظہ کا جنہوں نے غداری کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ سب کو میرا فیصلہ قبول ہوگا, سب نے کہا ہم کو قبول ہوگا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مطلب ایسے دیکھ کے انہوں نے کہا ادب کی وجہ سے کہ سب کو قبول ہوگا, یعنی حضور پاک کو بھی قبول ہوگا. تو حضور پاک سمجھ گئے, آپ نے فرمایا سب کو قبول ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ جتنے ان کے جنگ کے قابل لوگ ہیں ان کو قتل کیا جائے, اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا جائے. تو یہی پھر ان کا فیصلہ ہوا, اور ان کے پھر جتنے جنگ کے قابل لوگ تھے ان کو قتل کیا گیا,
اور قتل اسی وجہ سے کیا گیا کہ انہوں نے اتنی بڑی غداری کی تھی۔ اور آج یہودی مسلمانوں کے خلاف اس بات کو بڑا استعمال کرتے ہیں کہ جی ایسے کیا تھا آپ نے، ہمارے ساتھ ایسے کیا تھا۔ تو بھائی آپ نے کیا کیا تھا؟ دنیا کا کوئی ملک، دنیا کا کوئی قانون غدار کی موت سزا جو ہے نا موت سے کم نہیں ہے۔ تو کوئی بھی قانون ہے، کوئی بھی ملک ہے نا، وہ اپنے ملک سے غداری کرنے والے کو سزائے موت ہی دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے ملک سے، ریاست مدینہ کے ساتھ غداری کی تھی نا، یعنی ایک ریاست ہے اس کو مل کے دفاع کرنا تھا، آپ دشمن کے ساتھ مل گئے۔ اب جب دشمن کے ساتھ مل جاؤ گے تو اس کی سزا تو پھر کیا ہے، بتائے نا کوئی ملک۔ تو آج یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پھر ان کو اس طریقے سے سزا دی گئی، اور بعد میں پھر ان کی عورتوں اور بچوں کو آگے کہیں جا کے بیچ دیا تھا یا کیا کیا تھا۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا آج کا ہمارا سبق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا پڑا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔